بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی، آئیے آج اپنے وقت کے ایک بہت بڑے امام اور ولی اللہ، ان کی بیاد میں، ان کی یاد میں چند باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ وہ جو قول بھی ان کے منہ سے صادر ہوتا تھا تو وہ کتنا اعلیٰ پائے کا ہوتا تھا اور عشق میں رچا ہوا اور بسا ہوا ہوتا تھا۔ ان کا شعر ہے، عمر جب بیت چلی تو یہ کھلا راز نصیر، عمر جب بیت چلی تو یہ کھلا راز نصیر، حسن ناراض نہ تھا عشق کو تڑ پانا تھا۔ تصوف تحرک کا نام ہے، جمود کا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پیر سید نصیر الدین نصیر نظام خانقاہی پر طاری جمود اور روایتی طرز طریقت سے شاکی رہے۔ ابن تیمیہ کے جنہیں شاید لا علمی کی بنا پر تصوف کا مخالف خیال کیا جاتا ہے، دراصل 6 صدی ہجری میں کہ جب امت مسلمہ کے ساتھ خانقاہی نظام بھی زوال کی زد میں تھا اور فتنہ تاتار اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ بپا تھا، ابن تیمیہ نظام خانقاہی میں تجدید کی بات کرتے تھے۔ شیخ الاسلام نے اپنی تحقیق میں ابن تیمیہ کو سید عبد القادر جیلانی کا ارادت مند قرار دیا اور حقیقی تصوف کو ماننے والا قرار دیا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر بھی خانقاہی نظام کی ضرورت و اہمیت سے خوب واقف، مگر اس نظام کی خرافات انہیں قبول نہ تھیں۔ اگر انہیں نظام خانقاہی کا جری محافظ قرار دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا، اور کہ جو اس کی اصل روح کو زندہ کرنے کے قائل تھے۔ وہ جری اس لیے بھی تھے کہ وہ بارگاہ تھے اور اپنے پر کرم نوازیوں سے آگاہ بھی تھے۔ وہ دولت عشق سے مالا مال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رگ و پے میں تھا کہ ان کے نعتیہ کلام کو بے خود کرنے، دلوں کو بے خود کرنے اور عشاق کا لہو گرمانے کے لیے پڑے جاتے ہیں۔ درگاہ ابر امام کے سجادہ نشین پیر سید حیدر گیلانی نصیر ملت سے اپنی محبت کا خلاصہ چند الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیر وہ نہیں جو صرف اپنے آبا کے نام پر نذرانے سمیٹے، دراصل پیر رہنما اور راہبر ہوتا ہے۔ چند ملاقاتوں میں انہیں بلند پایا شاعر کہ جس کے اشعار میں عشق و محبت غالب اور جرت آموز پایا، اپنے معافی اور ضمیر کا اظہار وہ بڑی جرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ نصیر ملت کے نعتیہ کلام جگر سے تیر پار اور تمنا کو سینوں میں بیدار کرتے ہیں۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ ہے ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، ہے ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی۔ پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی۔ نعت کا اسلوب چونکہ عام نظم سے مختلف ہوتا ہے اور بقول احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خود اس صنف کے بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں کہ نعت کہنا 2 دھاری تلوار کی مانند ہے کہ اس کے اوپر چلنے کی طرح ہے۔ دور جدید کے نعت گو اس پر متفق ہیں کہ پیر نصیر الدین نصیر نے جو لکھا کمال لکھا، قبولیت عامہ اس کی دلیل ہے۔ نصیر ملت کی طبیعت جوبن پر ہوتی تو کبھی سر اور کبھی تحت اللفظ میں اپنا کلام پڑھتے۔ کلام شاعر بزبان شاعر ویسے بھی خوب جچتا ہے، اور اگر شاعر ہفت زباں ہو اور نصیر الدین ہو تو کیا کہنے۔ کوئی جائے طور پر کس لیے کہاں اب وہ خوش نظری رہی، کوئی جائے طور پہ کس لیے کہاں اب وہ خوش نظری رہی، نہ ذوق دیدہ وری رہا نہ وہ شان جلوہ گری رہی، رہے عشق میں جو ہوا
گزر دل و جاں کی کچھ نہ رہی خبر، نہ کوئی رفیق نہ ہم سفر، میرے ساتھ بے خبری رہی، تیرے حاسدوں کو ملال ہے، یہ نصیر فن کا کمال ہے، اور اس میں شک بھی نہیں کہ وہ کھری بات کہنے میں معروف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ کہیں ان کے ہم مشرب و ہم مسلک ان سے کھچے تو دوسری طرف نظریہ مخالف ان کا طرفدار کے باوجود سجادہ نشین ہونے کے انہوں نے روایتی نظام خانقاہی کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ بقول صاحبزادہ منیر عالم ہزاروی، وہ اقبال کے اس شعر کی عملی تفسیر تھے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ قلندرانہ جلال آپ کی شخصیت کا حصہ اور حق گوئی و بے باکی ان کا شعار رہا۔ یہ وہ تصوف کی اصل روح کو زندہ کرنے، علم و عمل پر زور اور طریقت کو کمال پر دیکھنے کے خواہاں تھے، نہ کہ نذرانوں کے نام پر ارادت مندوں کی جیبیں خالی کرنے کے۔ وہ اسے نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا سمجھتے اور اس کے سخت ناقد تھے۔ نظام المدارس پاکستان، جو کہ تحریک منہاج القرآن کے انڈر نظام المدارس ہے، اس کے شعبہ امتحانات کے ڈائریکٹر معروف اسکالر عین الحق بغدادی نے کہتے ہیں کہ اب جب کہ خانقاہوں پر شاہانہ رنگ کا غلبہ ہے، ایسے وقت میں پیر نصیر الدین نصیر نے سیف جلی ہونے کا خوب حق ادا کیا۔ وہ روایتی پیری مریدی کے ناقد رہے اور ببانگ دوہل اس پر نقد و جرح کے باوجود ان کے ساتھ اپنا تعلق بڑی درگاہ سے تھا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری سے ان کو خصوصی محبت تھی، جس کی بنیاد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، اور اس کا اظہار انہوں نے متعدد مرتبہ برسر ممبر بھی کیا۔ دلوں کی تسخیر کا فن کوئی نصیر سے سیکھے کہ منبع ولایت، باب العلم، داماد رسول، شوہر بطول کی آل ہونے کا شرف، اور فاتح قادیانیت مہر علی کے گھر پرورش پائی ہو تو حیدری مہک تو آتی ہے۔ وہ عمر بھر معروف اور عشق کے سمندر میں غوطہ زن رہے، معرفت ان کے گھر کی لونڈی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں آتش عشق غالب نظر آتی ہے۔ نکل گئے ہیں خرد کی حدوں سے دیوانے، نکل گئے ہیں خرد کی حدوں سے دیوانے، اب اہل ہوش سے کہہ دو کہ نہ آئیں سمجھانے۔ نہ حرف حق نہ وہ منصور کی زبان نہ وہ دار، نہ وہ حرف حق نہ وہ منصور کی زبان نہ وہ دار، نہ کربلا نہ وہ کٹے سروں کے نذرانے، نہ بایزید نہ شبلی نہ اب جنید کوئی، نہ بایزید نہ شبلی نہ اب جنید کوئی، نہ آب و سوز نہ آہیں نہ بادج خانے، نہ آب و سوز نہ آہیں نہ ہاؤ ہو خانے۔ وہ امت کے دلوں کو مرکز عشق کی طرف موڑنا چاہتے تھے۔ ان کے خطبات ہوں یا ان کی شاعری، ہر دو میں ان کا مقصود مکین گنبد خضرا سے لافانی عشق ہی رہا۔ کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا، شب غم نہ پوچھ کیسے تیرے مبتلا پہ گزری، کبھی آہ بھر کے جینا، کبھی گر کے آہ بھرنا۔ راہ تصوف میں عشق کا مقام ہی سب سے بلند اور وہی سرفرازی پاتا ہے جو اس وادی کا مسافر ہو۔ شیخ کی نگاہ سے سالک شاد کام ہوتا ہے، اور نگاہ اگر ساقی کوثر کی ہو تو پھر کیا کہنے۔ میرا وجدان تو کہتا ہے کہ نصیر الدین نصیر مقبول بارگاہ تھے، کہ حق نے ان کی زبان سے ایسے کلام جاری کرا دیے کہ جو رہتی دنیا تک راہ سلوک اور اس شاکان کے لیے آتش سوزاں کا کام کرتے رہیں گے۔ عجب منظر بالائے بام ہوتا ہے جب آشکار وہ ماہ تمام ہوتا ہے، عجب منظر بالائے بام ہوتا ہے جب آشکار وہ ماہ تمام ہوتا ہے، بس ایک نگاہ پہ ہے دل کا فیصلہ موقوف، بس ایک نگاہ پہ ہے دل کا فیصلہ موقوف، بس ایک نگاہ میں قصہ تمام ہوتا ہے۔ نصیر اہل وفا کے بڑے مراتب ہیں، بہت بلند وفا کا مقام ہوتا ہے، اور بے شک سید نصیر الدین نصیر اہل وفا میں سے تھے اور ان کا مقام بلند
خدا رحمت کنند این آشکان پاک تینت را، خدا ان کی قبر پر ہزاروں کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں ان کی جو تعلیمات ہے تصوف کے بارے میں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اقبال کے خیال میں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شب بیری، ہم اس کی تصویر بن جائیں، ہمارے پیران کرام اس راہ پر چل پڑیں، بجائے کہ حکمرانوں کے دریوزہ گر ہونے کے وہ اس کملی والے آقا کے دریوزہ گر بن جائیں اور اس امت کے لیے کچھ کام کر جائیں، انقلاب کے لیے کچھ کام کر جائیں۔ ہم حضور حضرت نصیر ملت نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو اصال ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اور ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما، اور ان کی جو خدمات تھیں، جو ان کا اعلیٰ کلام تھا، اسے ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل کے صدقے یا اللہ ہمیں بھی اولیاء کرام کا ماننے والا بنا، اور ہماری جو آخرت ہے، ہمارا جو اخیر ہے، وہ ان کے ساتھ فرما۔ آمین۔